آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قربت جو اللہ رب العزت کی قربت کا سبب بنتی ہے، اللہ رب العزت کے محبت کا مرکز بنتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قربت ہی اللہ رب العزت کی پسندیدگی کا محور بنتی ہے۔ اس کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پہ عمل کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احکام کی بجا آوری کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم کی تعمیل اور تکمیل کرنا، اپنے آپ کو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھال دینا، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کو مکمل طور پر اپنا اوڑھنا بھی بنا لے۔ بہت سارے طریقے ہیں اور ذرائع ہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قربت کے حصول کے، لیکن رب کریم نے جو اس بندہ عاجز کو عطا فرمایا، جتنا کچھ سیکھا، اس میں سے جو نچوڑ نکالا جائے تو دو راستے بڑے اہم ہیں جو احادیث نبویہ سے پتہ چلتا ہے۔ ایک، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا قیامت کے دن، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ فرمایا سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میری ذات پر درود پڑھتا ہوگا۔ یہ ایک حدیث سے ثابت نہیں، کئی احادیث سے ثابت ہے یہ راستہ، کثرت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر درود و سلام پڑھا کر۔ وہ واقعہ تو آپ نے کئی بار سن رکھا ہوگا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سید التابعین ہیں، محدث ہیں، بہت بڑے مفکر اور عالم ہیں۔ آپ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہر بار طواف پہ پڑھتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، ہر چکر پہ درود پڑھتا آ رہا ہے۔ سفیان ثوری پوچھتے ہیں اے اللہ کے بندے یہ تو بتا، میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو ہر چکر پہ کئی دعا نہیں پڑھتا سوائے درود کے، صرف تو درود ہی پڑھتا ہے مجھے دکھائی دیتا۔ وہ پوچھتا ہے آپ بتائیں آپ ہیں کون؟ حضرت سفیان ثوری کہنے لگے بندے کو سفیان ثوری کہا جاتا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا اگر آپ اس امت کے عالم نہ ہوتے، حضور کے وارث نہ ہوتے اور اتنے بڑے مفکر اور محدث نہ ہوتے تو اللہ کی قسم یہ بات کبھی نہ بتاتا۔ آپ نے فرمایا چلو اب تو بتا دے۔ وہ کہنے لگا معاملہ کچھ یوں ہے، میں اور میرا والد حج کے لیے تیار ہوئے، جب ہم راستے میں پہنچے تو میرے والد بیمار ہو، شدید بیمار ہو گئے، ہم رک گئے حتیٰ کہ میرے والد کا وصال ہو گیا۔ جب وہ مرنے کے قریب ہو گئے، ان کو موت آنے لگی اور مر گئے، تو کہنے لگا کہ ان کی شکل سیاہ ہو گئی، تو میں پریشان ہو گیا کہ اجنبیت ہے، مسافرت ہے، غریب الوطن ہوں، جب لوگ میرے والد کے چہرے کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے مجھے، لوگ باتیں کریں گے، تنقید کا نشانہ بنیں گے۔ باری تعالیٰ کرم نوازی فرما، میں اسی غم میں بیٹھا تھا ٹیک لگا کے، مجھ پر اونگ طاری ہو گئی۔ جب میں سو گیا، نیند آ گئی، خواب میں دیکھتا ہوں ایک سہنی شکل والا آتا ہے، آ کر میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹاتا ہے اور ہاتھ پھیرتا ہے۔ ان کے ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی میرے والد کا چہرہ منور ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں ان کے دامن سے لپٹ گیا اور لپٹ کر پوچھتا ہوں سنیا یہ تو بتا آپ ہیں کون؟ مجھ پر اتنا تو احسان کیا ہے، اب بتاتے بھی جائیں آپ ہیں کون؟ انہوں نے یوں پلٹ کر دیکھا، کہنے لگے میں محمد مصطفیٰ ہوں، میں اللہ کا محبوب آپ کا نبی ہوں۔ میں عرض کرنے لگا حضور یہ کرم نوازی کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ تیرا ابا ہر وقت میری ذات پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا، جو بھی میری ذات پر درود پڑھتا میں مشکل وقت کے وقت اس کی مدد کرتا ہوں، میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا یہ بہت بڑی قربت ہے، بہت بڑی قربت ہے۔ پہلا طریقہ، پہلا سبب آقا کی قربت حاصل کرنے کا یہ درود و سلام ہے۔ اور دوسرا طریقہ وہ حدیث پاک حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی ہیں، آقا کا وضو کرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا کا وضو کرا رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں ہاتھوں پہ، آقا ہاتھ دھو رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، تو آقا کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، بلکہ سمندر رحمت جوش میں آ گیا۔ دریاؤں کے کنارے ہوتے ہیں بھائی، آقا کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، سمندر رحمت جوش میں آ گیا۔ اس صحابی پر کرم نوازی کا وقت آ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سل یا ربیعہ، جو مانگنا ہے ربیعہ مانگ لے۔ اب مانگنے کا ڈھنگ بھی سکھایا جا رہا ہے، جب اللہ اور اللہ کے رسول سے مانگنا تو کیا مانگا جاتا ہے، یہ صحابی رسول ہمیں سکھا رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا مانگ جو مانگنا ہے ربیعہ۔ حضرت ربیعہ کہنے لگے یا رسول اللہ جس طرح اس دنیا میں آپ کی صحبت میں رکھا ہے رب نے، چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن آپ کی قربت عطا ہو جائے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا۔ مرافقتک فی الجنہ، آقا چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی قربت مل جائے، آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کی غلامی مل جائے، آپ کے قدموں کے قریب جگہ مل جائے، یہی چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ مل گیا، کچھ اور مانگ۔ عرض کرتے ہیں آقا میں نے جو مانگنا تھا بس مانگ لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر جنت میں میرے قریب رہنا چاہتا ہے تو سجدے ڈھیر کیا کر۔ یہ سجدے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قربت کا سبب ہے، جتنے زیادہ سجدے کرو گے
اتنا زیادہ تاجدار کائنات کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور یہ صرف حضور کی قربت ہی نہیں، جس کو قربت مصطفیٰ مل گئی، یوں سمجھیے اسے قربت خدا مل گئی، اسے قربت خدا مل گئی۔ یہ قربت مصطفیٰ اور قربت خدا دونوں ایک چیز ہے۔ رب تعالیٰ نے دو چیزوں کو ایک سانچے میں رکھا ہے، فرمایا اگر میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے قریب ہو جاؤ، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس کو میری قربت نصیب ہوگی اس کو خدا کی قربت نصیب ہوگی۔